بیضا کے مقام پر شراف کے مقام سے چلنے کے بعد امام حسین علیہ السلام اور حر ابن یزید ریاحی کے قافلے ایک دوسرے کے متوازی نزدیک نزدیک چلتے رہے، اور جہاں کہیں پانی ہوتا اور آرام کر لینا ممکن نظر آتا وہاں دونوں قافلے ایک ساتھ پڑاؤ کر لیتے۔ ایسے ہی مقامات میں سے ایک بیضا کا مقام تھا، جہاں ایک مرتبہ پھر امام حسین علیہ السلام کو لشکر حر سے خطاب اور اس کے سامنے حقائق کے بیان کرنے اور اپنی جد و جہد کے علل و اسباب کی تشریح کا موقع ملا۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنے اس خطاب میں فرمایا: اے لوگو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی ظالم حاکم کو دیکھے جو اللہ کے حرام کیے ہوئے کو حلال بنا رہا ہو، خدا سے کیے ہوئے عہد و پیمان توڑ رہا ہو، رسول کی سنت کی مخالفت کرتا ہو، اور اللہ کے بندوں کے ساتھ ظلم و ستم سے پیش آتا ہو، اور یہ شخص ایسے حاکم کو دیکھنے کے باوجود اپنے عمل یا اپنے قول سے اس کی مخالفت نہ کرے، تو اللہ کو حق ہے کہ اس خاموش اور بے عمل شخص کو اسی ظالم کے ہمراہ عذاب میں مبتلا کرے۔ اے لوگو، جان لو کہ ان لوگوں بنی امیہ نے شیطان کی اطاعت اختیار کر لی ہے اور رحمان کی اطاعت کو ترک کر دیا ہے، فتنہ و فساد کو رواج دیا ہے، اور اللہ کی حدود احکام الہی کو معطل کر دیا ہے، خاندان نبوت سے مختص مال کو اپنے لیے مخصوص کر لیا ہے، اللہ کی طرف سے کیے گئے حرام کو حلال میں اور اللہ کی طرف سے قرار دیے گئے حلال کو حرام میں تبدیل کر دیا ہے، اور میں ان مفسدوں کے مقابلے میں اسلامی معاشرے کی رہبری کا زیادہ حقدار ہوں۔ ان حالات میں مجھ تک پہنچنے والے تمہارے خطوط کا مضمون اور تمہارے قاصدوں کا پیغام یہ تھا کہ تم لوگوں نے اس بات پر میری بیعت کی ہے کہ نہ تم مجھے تنہا چھوڑو گے اور نہ مجھ سے بے وفائی کرو گے۔ اب اگر تم اپنی بیعت پر قائم رہے تو کامیابی اور ہدایت حاصل کرو گے، کیونکہ تم جانتے ہو کہ میں حسین ابن علی فرزند فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں۔ میری جان تمہاری جان کے ساتھ اور میرے اہل و عیال تمہارے اہل و عیال کے ہمراہ ہیں۔ ہمارے اور مسلمانوں کے درمیان کوئی دوئی نہیں، میں تمہارے لیے نمونہ عمل ہوں۔ اب اگر تم نے مجھ سے کیے جانے والے اپنے عہد و پیمان کو توڑ دیا اور میری بیعت سے انکار کیا تو تم یہ کوئی نئی بات نہیں کرو گے۔ تم میرے والد، میرے بھائی اور میرے چچا کے بیٹے مسلم بن عقیل کے ساتھ ایسا ہی کر چکے ہو۔ جس نے تم پر بھروسہ کیا اس نے دھوکہ کھایا۔ یاد رکھو کہ تم نے اپنا ہی نقصان کیا ہے اور اپنے ہی حصے کو ضائع کیا ہے۔ جو کوئی وعدہ خلافی کرتا ہے وہ خود اپنے آپ ہی کو نقصان پہنچاتا ہے۔ اللہ جلد ہی مجھے تم لوگوں سے بے نیاز کر دے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔